أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وعملا وفهما آمين صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نویں جماعت کی اسلامیات میں میقات دوئم کی دوسرے لیکچر کے ساتھ میں ہوں قاری محمد حسین آرائی۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 20 تا 28 میں سے پہلے سوال کو جانا تھا، پڑھا تھا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، اور شروع میں ہم نے اس کے مشکل الفاظ یعنی کہ الفاظ میں نے لکھوائے آپ کو، اور پھر اس کے بعد اس کا پہلا سوال میں نے آپ کو لکھوایا تھا۔ سورہ انفال بچوں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ انفال کے معنی مال غنیمت کے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ جو بیان اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی یہ اس وقت ہے کہ جب غزوہ بدر کے بعد مجاہدین یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ جو مال غنیمت ہے یہ کس طرح سے تقسیم کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں واضح کھول کر بیان کر دیا کہ یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ تقسیم کرنا کا حق، اس کو تقسیم کرنے کا حق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہی ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سوال نمبر 1 یعنی کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے یہ پڑھا تھا، نوٹس کی صورت میں سامنے اسکرین پر آپ کو دکھا کر میں نے اس کو پڑھا اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے اپنے پاس اسے لکھ کر لے کر آنا ہے، اور ورک شیٹ شاید ابھی آپ کے پاس پہنچ چکی ہوگی کیونکہ بدھ دن یسٹرڈے کل جو بچے یہاں آئے تھے وہ ورک شیٹ لے کر گئے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے وہ لکھ کر اگلے بدھ کے دن یہاں پر چیک کروانے کے لیے لے کر آئیں گے۔ اور آپ لوگ بھی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ورک شیٹ کا کام مکمل کیجئے کیونکہ اس کے نمبر کاؤنٹ ہوں گے۔ سوال نمبر 2، سوال نمبر 1 تو آپ نے لکھ لیا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ شر الدواب سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ سورہ انفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ سورہ انفال کی آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ جواب میں کیا لکھیں گے؟ وہی جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوائنٹس میں لکھا گیا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور اس کو اپنے پاس اتار سکیں، اس کو اپنے پاس لکھ سکیں اور پھر اس کو یاد کر سکیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ 2 باتیں یہاں پر بیان کی گئی، کون سی آیت میں؟ آیت مبارک سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں، کہ جان بوجھ کر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں خیانت یہ ہے کہ ظاہر میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بن کر رہے اور باطن میں نافرمان ہو۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ فرائض میں سے کسی فرض کو ترک کرے اور نواہی میں سے کسی بات کا ارتکاب کرے، یعنی کہ نواہی سے مراد یعنی کہ اس سے ہٹ کر جو فرض نہیں ہے اس کو اپنا لے، فرض کو چھوڑ دے۔ اب اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو آپ نے لازمی کرنا ہے، لازمی پڑھنا ہے، لازمی جیسے نماز ہے، اب وہ فرض ہے لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی انسان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ اب انسان کی خدمت کرنا اپنی جگہ بجا ہے،
لیکن یہ ہے کہ جو اللہ نے فرض کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، یعنی کہ نماز ہم نے اللہ کے لیے پڑھنی ہے تو اس کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے۔ نمبر 3، آپس میں خیانت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی دوسرے کے پاس جو بھی امانت ہو اس میں خیانت نہ کرے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مسند احمد میں درج حدیث، یعنی کہ اس کے اندر جو لکھی گئی ایک حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے مطابق اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی کا احساس نہیں۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان نہیں، مسلمان کے پاس اور ہے کیا؟ ایک ایمان ہی تو ہے، اگر وہ بھی کمزور ہو، یعنی کہ اس کے اندر بھی خامیاں ہوں، تو پھر انسان جو ہے نا وہ کس بات کا مسلمان ہے؟ چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں اب یہ جو سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا ہے، کیا ارشاد فرمایا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں مال اور اولاد کو فتنہ کیوں قرار دیا؟ دیکھیں، مال یعنی کہ پیسہ، دھن، دولت اور اولاد جن سے انسان سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کیا ارشاد فرمایا کہ یہ فتنہ ہے؟ جواب میں کیا لکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے پاس عظیم اجر ہے۔ نمبر 2، مال اور اولاد کو اس لیے فتنہ قرار دیا گیا ہے کہ ان کی محبت ہی انسان کو خیانت پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے گریز پر آمادہ کرتی ہے۔ مال اور اولاد کے ذریعے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اگر انسان ان کی محبت میں امانت اور اطاعت کو پس پشت نہیں ڈالتا تو وہ اس آزمائش میں کامیاب قرار پائے گا اور اس کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور اگر وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گیا، یعنی مال اور اولاد غالب رہی، تو یہی مال اور اولاد اس کے لیے عذاب الہی کا سبب بن جائیں گے۔ اب یہ تو تھے سوالات اور جوابات۔ اب آیت نمبر 20 تا 28 میں جو آیات ہیں ان میں سے چند آیات کا جو ہے آپ کو ترجمہ یاد کرنا ہے اور اپنے پاس لکھنا ہے۔ اب یہ آپ کو نیچے دیا گیا، دیکھیں کہ مندرجہ ذیل قرآنی عبارات کا ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ اور دوسری آیت مبارکہ ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے اور گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، یعنی کہ جان بوجھ کر جو گونگے بہرے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ بھی آپ نے اپنے پاس لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ آیت نمبر 3 جو آپ نے اپنے پاس جس کا ترجمہ لکھنا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو سورہ انفال کی آیت نمبر 20 سے 28 کے درمیان میں ہے۔ اور ایک اور آیہ مبارکہ ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں، بلکہ یہ ان کے ساتھ ایسا نہیں کہ جو گناہ گار ہیں ان کے اوپر ہوگا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا ہے، ہمیں جو ہے اس کے بارے میں تاکید کی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اب پانچویں آیت جو ہے وہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ اللَّهَ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور بے شک اللہ کے پاس نیکوں کا بڑا ثواب ہے۔ تو بچوں یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، آج کا سبق۔ نویں جماعت کے لیے میں پھر کہوں گا کہ آپ کو جو ہے ورک شیٹ دی گئی ہے، اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، اس کو آپ نے لکھ کر ہر بدھ کے دن یہاں پر آ کر چیک کروانا ہے، اور یہاں سے دوسری ورک شیٹ لے کر جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔